بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوائنٹ ٹو پوائنٹ شو کے ساتھ میں ہوں سعید علی رضا رضوی, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے UC5 کے امیدوار برائے چیئرمین رئیس احمد اور امیدوار برائے جنرل وارڈ نمبر 4 فرید حسین. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی, اور آنے کی وجہ میں آپ نے سیاست میں آنے کے لیے پاکستان مطلب PSP کا انتخاب کیوں کیا؟ سیاست میں آنے کی وجہ مین یہ تھی کہ ہر طرف کرپشن کا بازار, ہر شخص پہ لان تان کہ یار یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے. ایک پارٹی آ رہی ہے وہ دوسرے کو برا کر رہی ہے, دوسری آ رہی ہے تیسرے, ہر شخص برا ہے. تو ہم نے ہر اچھا انسان اگر پارٹیوں کو برا کہہ کے گھر میں بیٹھا رہے گا تو پھر یہ معاشرہ مزید خراب ہوگا. تو مصطفیٰ کمال بھائی کا ایک پلیٹ فارم ہمیں ایسا ملا جہاں ہمیں لگا کہ ایک شخص 300 ارب روپے خرچ کر کے بھی کسی بھی جماعت نے اس شخص کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا, چاہے وہ کوئی سی بھی حکومت آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, کسی نے بھی اس شخص پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ہمیں لگا کہ یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کام, اور پھر اس نے کام بھی کر کے دکھایا. جو پیسہ ملا وہ لگا, کراچی بدلتا ہوا نظر آیا. تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کے ساتھ جڑیں جو ایماندار ہے, اچھا ہے, مخلص ہے, کام کرنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ اس کے ہاتھ کو مضبوط کریں, اس کے ساتھ ملیں. بس اسی شوق اور اسی لگن کے تحت ہم نے بولا کہ اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس لیے یہ پارٹی جوائن کری. اور فرسٹ پارٹی ہے, اس سے پہلے ہم کسی جماعت میں نہیں تھے, فرسٹ ٹائم ہم انہی کی جماعت میں شامل ہوئے. اچھا, آپ پہلی دفعہ جو آپ نے انتخاب کیا وہ PSP کا ہی کیا فرسٹ فیز میں؟ یہاں اس سے پہلے آپ کسی سیاسی تنظیم میں نہیں تھا, لیکن ایکٹیویٹیز فلاحی کاموں میں رہی. ٹھیک ہے. مختلف اسکول کے بچوں کو کاپیاں کتابیں دلانا, جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کے یونیفارم, اس طرح کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ ورک کرا. کچھ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو ملا کر خود تنظیم بنائی, خود کام کیا, محلے محلے گئے, اسکولوں میں گئے, اسکولوں میں جا کے پتہ کیا کون سا بچہ ویک ہے, مالی طور پر کمزور ہے, اس کے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ ہم مختلف فیکٹریز میں یونین صدر بھی رہا, مختلف عہدوں پہ رہا, وہاں بھی ہم نے ورکروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. تو یہ سارا سرکل ایک حدود میں تھا, ایک محدود جگہ تھا. اس سے نکل کر پاک سرزمین پارٹی ایک یہ سیاسی تنظیم اور ملکی سطح پر ہے, تو پھر ہم نے اس کو جوائن کیا. ٹھیک. اچھا, آپ جو اس سے ماضی میں جو چیزیں کرتے تھے, انفرادی سطح پہ ایسا سوشل ورک کرتے تھے آپ, یا اس کو ایک پروفیشنل وے میں لے کے چلتے تھے, ایک آرگنائز وے میں لے کے چلتے تھے؟ مطلب آپ کا پیریڈ کتنا رہا ہے ان کاموں کا نا, کہ آپ کہیں کہ میں نے 1 سال 2 سال یا اس سے زائد وقت میں خدمات انجام دی ہیں, آیا وہ انفرادی سطح پہ ہوں, آیا وہ آرگنائز وے پہ ہوں؟ یہ جتنے بھی کام ہیں, جب اداروں کے تحت جو فیکٹری لیول پہ کام تھے وہ تو وہ مزدوروں کے ساتھ تھا. وہ تو ایک جتنا عرصہ میں کمپنی میں کام کرتا رہا 13-14 سال, تو اس میں ہم مزدوروں کے لیے کام کرتے رہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو علاقے میں فلاحی کام کیا وہ ہم لوگ 8-9 یار دوست تھے. تو ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار بہت سارے بچے ویک ہوتے ہیں, مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ ہم دوستوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی, اور اس تنظیم کے تحت ہم صرف بہت محدود حد تک کام کیا, کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا. پھر کچھ دوست ملے, پھر کچھ ہمیں اور لوگ ملے, ان سے بجٹ لے کر ہم یہ کام کرتے رہے. اس میں کچھ ہمارے جو مخیر حضرات تھے وہ بھی آئے, انہوں نے بھی تعاون کیا, اور اسی طرح چلاتے رہے. ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہم, ابھی جیسے بارشوں کا سیزن ہوا تھا, ندی, یہ فرید بھائی اسی ایریے میں رہتے ہیں ندی, وہاں ہم نے بریانی وغیرہ کی تقسیم, کھانا, دیگر چیزیں تقسیم کری. یہ فلاحی کام ہم ابھی بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر, جو ہم 4-5 یار دوست ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا, میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچیوں میں جو ایک بارشوں کا سیزن تھا, اس کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل درپیش ہوئے, اور ہم نے ماضی میں بھی دیگر مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کا انٹرویو لیا, تو دعوے سب کے ہیں کہ ہم نے بنا اختیارات ہوتے ہوئے علاقائی سطح پہ یہ فرائض انجام دیے, یہ خدمات انجام دی, حتیٰ کہ اس علاقے میں بھی دوسرے علاقے میں بھی. مطلب جب ہم عوام الناس کے درمیان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دعوے ہیں, اور یہ صرف زبان کے حد تک ہیں, فزیکلی ورک نظر نہیں آیا. تو اس حوالے سے تھوڑا اگر آپ لوگوں نے, اگر آپ یقیناً کچھ نہ کچھ کیا ہوگا آپ لوگوں نے اپنی سطح پہ, اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. مطلب ہم نے یہ کام انجام دیے, اور ہم نے یہ ڈاؤن فال محسوس کیا, یہ کوتاہی ہماری محسوس ہوئی, کیونکہ دعوے سب لوگ یہی کہتے ہیں.
کہ سب کے دعوے ہیں ایک علاقے میں اتنی اگر سیاسی تنظیم ہے لیکن فزیکلی ورک لوگوں کو نظر نہیں آتا. بالکل لوگ صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی کا 4 ساڑھے چار سال کا 5 سال کا ٹرن اوور رہا, اس میں جتنے کام ہوئے اس کے بعد تو بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوئے. جب بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس میں MQM آئی. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے وسیم اختر صاحب یہی روتے رہے کہ میرے پاس نہ اختیارات ہیں نہ پیسہ ہے. تو علاقوں میں کام بالکل نہیں ہوا ہے, یعنی کہ تقریباً 10 سال 8 سال تک تو علاقوں میں کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے. اب اگر ہم کچھ کرتے بھی ہیں, کسی گلی میں اگر ہم گٹر کھلوا دیں, کسی گلی میں اگر ہم پانی کی لائن کھلوا دیں تو وہ 1-2 گلیوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہاں تو اوور آل پورا ماحول خراب ہے, ہر گلی خراب ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گلی میں پانی کا مسئلہ ہے. ان سارے مسائل کے حل کے لیے میں اکیلا یا یہ ایک کام نہیں کر سکتے جب تک ایک بڑی ٹیم نہیں اترے گی. ایک میئر اچھا نہیں آئے گا, ایک ایسا میئر جو ایماندار ہو, جو کم وسائل میں اور کم آمدنی پہ بھی کام کر سکتا ہو, کم از کم کچھ مسائل تو حل کر سکتا ہو. ایسا جب تک میئر نہیں آئے گا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میرے 1 گلی یا 10 گلیوں میں کام کرنے سے جب بھی آپ جاؤ گے وہ یہی کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا فرید بھائی, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ ایڈ ہوا کہ آپ وارڈ 4 کے کونسلر ہیں, امیدوار ہیں, تو آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کی سطح پہ کن چیزوں پہ مطلب فوکس کریں گے, کن چیزوں پہ آپ لگن سے کام کریں گے, اور کیا مسائل آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شدید مسائل ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے علاقے کے اندر جو سب سے زیادہ بڑے مسائل ہیں وہ گندگی کے ڈھیر, روڈ ہے نہیں چلنے کے لیے, راستے نہیں ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, پانی یہاں میسر نہیں ہوتا, کسی گلی میں آ رہے ہیں کہیں پر نہیں آتا. تو یہ 3 ایشوز تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیں سب سے پہلے حل کرنا ہے, بغیر اس میں کوئی بھی رعایت کیے بغیر. کیا ابھی ہمیں یہ نہیں کرتے بعد میں کریں گے, ہم اس کو بالکل ہنگامی بنیادوں پر لے کے چلیں گے. صفائی کو, اس کے ساتھ پانی کو, اور اس کے ساتھ ہی گٹر لائن جو وغیرہ ہیں ان سب کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. تو میں جانتا ہوں, میں اس علاقے میں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کہاں پر کیا مسائل ہیں, تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور ان کو حل کس طرح کرنا ہے وہ ہماری قیادت بہت اچھی طرح جانتی ہے. ان کو ہم ساتھ لیتے ہوئے مسائل اپنے حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا رئیس بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے حالیہ میں بھی دیکھا, ماضی میں بھی دیکھا, موجودہ سیاستدان بھی ہم دیکھتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں تو ان کا انٹینشنس یہ ہوتی ہیں کہ ان کو پیسے بنانے ہیں یا اپنی ذات کو فائدہ دینا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرے گا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور آپ کس انٹینشن سے سیاست میں آئے؟ سر میرا ذریعہ معاش میرے جو ہے ایک اسٹیٹ ہے, ماشاء اللہ سے مجھ سے اچھا کما لیتا ہوں. اور ذریعہ معاش کا یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے, ذاتی گھر ہے, اور جو ہم پہلے فلاحی کام کرتے رہے ہیں, اگر ہمیں پیسے ہی بنانا ہوتا تو ہم ان فلاحی کاموں میں سے ہی کچھ کرپشن سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کرتے رہتے. اصل مسئلہ پیسہ بنانا نہیں تھا, اصل مسئلہ گلیوں کی صفائی تھا. جب ہم گلیوں میں جا رہے تھے لوگ ہم سے کہہ رہے تھے یار کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. ہمارے پاس اتنے اختیارات, اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم کوئی بڑے پیمانے پہ کام کر سکیں. ہماری جو اختیارات تھے, ہمارے جو وسائل تھے اتنے ہی تھے کہ ہم کسی ایک گلی کی پرابلم سولو کر سکتے تھے. اس کے لیے ہمیں ایک بڑا پلیٹ فارم چاہیے تھا, ایک بڑی جگہ چاہیے تھی, ایک تنظیم چاہیے تھی. اس کی یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہم نے مصطفیٰ کمال کو چنا کہ یہ ایماندار شخص ہے, یہ کچھ کر کے دکھائے گا. اگر اس کو موقع دیا گیا, عوام نے موقع دیا, تو جس طرح اس نے پچھلے 4-4.5 سال میں کام کیا انشاءاللہ پھر کام کر کے دکھائیں گے. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, جس طرح آپ نے چیزوں کو واضح کیا, اگر آپ اس علاقے سے جیتتے ہیں تو یقیناً آپ کے علاقہ ذہن میں ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کو کن نکات پہ کام کی ضرورت ہے, اور آپ کن چیزوں پہ تھوڑا فوکس دیں گے کہ میں ان چیزوں پہ ذرا لگن سے کام کروں گا؟ دیکھیے بیسکلی اس ایریے کا تقریباً پورے کراچی کے بیسک 2 مسائل ہیں جس میں عوام الجھی ہوئی ہے. گٹر لائن ہے اور میٹھا پینے کا پانی. پانی نہیں ہے اس علاقے میں بھی میٹھے پانی کے مسائل ہیں. اس علاقے میں کچھ گلیوں میں ہے, کچھ گلیوں میں میٹھے پانی کا پرابلم ہے, پانی آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, بیسک یہ 2 مسائل حل ہو جائیں عوام مطمئن ہو جائے گی, کیونکہ پانی نہیں مل رہا ان کو پینے کا. جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں یہ پانی مل نہیں رہا, یا اگر مل بھی رہا ہے تو وہ گٹر سے ملا ہوا پانی ہے, کیونکہ گٹر فل ہوئے ہیں.
وہ گڈر جب فل ہو جاتے ہیں اوور فلو ہونے کی وجہ سے وہ پانی نکل کر جو پانی کی مین لائن ہو اس میں شامل ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ گندا پانی گھروں میں آ رہا ہوتا ہے. نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں پوری نوجوان نسل سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا انتخاب, پارٹی کا انتخاب یا ووٹ دیتے ہوئے جو انتخاب کریں وہ یہ دیکھیں کہ ایماندار کون ہے, کون ایسا ہے جس نے کراچی کے لیے کام کیا ہے, کون ایسا ہے جو آپ نوجوان نسل کے ساتھ چل سکتا ہے, کون ایسا ہے جس کے لیے آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سرخرو ہو سکتے ہوں. مصطفیٰ کمال بھائی کو میں نے ایماندار پایا, میں نے ان کے اندر کام کرنے کی لگن پائی. وہ شخص جو پوری رات جاگ کر کام کرتا تھا, کیا وہ ہمیں چین سے بیٹھنے دے گا؟ ہرگز نہیں. کیا وہ ہمیں, جو خود حرام نہیں کھاتا, کیا وہ ہمیں حرام کھانے دے گا؟ ہرگز نہیں. حرام صرف وہی کھانے دے گا جو خود حرام کھاتا ہو. تو میری پوری نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ کراچی کے لیے باہر آئیں, مصطفیٰ کمال بھائی کا ساتھ دیں. کوشش کریں کہ آپ اگر تنظیمی طور پر ساتھ نہیں بن سکتے, کارکن نہیں بن سکتے, تو ووٹ کے ذریعے آپ اس کا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کر سکے, آپ کے مسائل حل کر سکے, دوبارہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا سکے. جی اچھا فرید بھائی, یوتھ کو کیا پیغام, نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جذبات میں بہتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کریں. یہاں تو ہر کوئی جذبات میں بہہ جاتا ہے, تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یار آیا ہمارے لیے کون سا شخص بہتر ہے, کون سی تنظیم بہتر ہے, کیا واقعتاً یہ ہمارے لیے کچھ کام کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں, نکلتے بھی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ صرف ووٹ لے کے غائب ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ سب کو یہ بولوں گا کہ آپ مصطفیٰ کمال کو ایک بار چانس دیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, ایک بار اور ان کو آزما کے دیکھیں, ان کو اب دیکھیں, ووٹ دیں, انشاءاللہ اچھا ہوگا, تبدیلی آئے گی. جی ناظرین, جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاک سرزمین پارٹی کے UC5 کے چیئرمین اور جنرل کونسلر. آپ لوگوں نے ان کی رائے لی اور ان کی رائے پہ غور و فکر کریں اور علاقائی سطح پہ جو آپ کو بہتر لگے اس کو سپورٹ کریں. امید کرتے ہیں کراچی سے اچھے لوگوں کا چناؤ ہو جو اختیارات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کو ایک نئی شکل دیں. والسلام علیکم.